السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم مناجات الاثنین دون الثالث بغیر رضاہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ اگر 3 لوگ ہوں تو 3 لوگوں میں سے 2 لوگوں کا آپس میں مناجات اور سرگوشی کرنا تیسرے کی رضا کے بغیر یہ حرام ہے۔ یہاں پر امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر 3 یا 3 سے زیادہ لوگ کسی جماعت میں ہوں اور پھر ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی ایک آدمی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے، آپس میں کانا پھوسی کرے، بات چیت آہستہ آہستہ کرے، تو ان کا بات چیت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ مکروہ تحریمی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اکیلا آدمی جس کو چھوڑ کر یہ سرگوشی کر رہے ہیں وہ اجازت نہ دے دے۔ اگر وہ اجازت دے دے سرگوشی کرنے کی تو پھر سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ پوری جماعت کا یا 2 لوگوں کا ایک کو چھوڑ کر سرگوشی کرنا اس کی اجازت کے بغیر یہ حرام ہے۔ یہی مذہب عبداللہ ابن عمر کا ہے، امام مالک کا ہے، اور جمہور علماء کا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نہیں ہے وہ ہر زمانے میں ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو۔ جبکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ سرگوشی سے نہیں، یہ حالت سفر میں ہے نہ کہ حالت حضر میں، کیونکہ حالت سفر میں اگر چند لوگ ہوں اور ایک کو چھوڑ کر سرگوشی کریں باقی لوگ، تو ایسی صورت میں اس کو دل کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، حزن و غم لاحق ہوگا کہ اس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو وہاں پر وہ شخص ان کے خلاف بھی کچھ ارادہ بنا سکتا ہے، اس لیے خوف کا اندیشہ ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ نہیں حالت سفر میں ہے نہ کہ حالت حضر میں، اور بعض ائمہ نے یہ کہا کہ یہ نہیں جو کی گئی ہے سرگوشی سے نہیں جو فرمائی گئی ہے یہ حدیث منسوخ ہے، اور اول اسلام میں سرگوشی کرنا کسی ایک آدمی کو چھوڑ کر یہ جائز تھا، لیکن جب اسلام پھیل گیا اور لوگ اندیشہ اور خوف سے مامون ہو گئے تو یہ نہیں ساقط ہو گئی۔ چونکہ منافقین وہ مومنین کی موجودگی میں آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور مومنین کی طرف اشارے کرتے چلے جاتے تھے، جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ مومنین کو وہ غم اور حزن پہنچائیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سرگوشی کرنا منع تھا،
اب بعد میں یہ سرگوشی کی جو نہیں ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ بعض ائمہ نے یہ بھی کہا۔ ہاں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی جماعت میں 4 لوگ ہوں اور 4 لوگوں میں 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں اور 2 لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ 2 لوگ ہوں گے تو ان میں کسی کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی اور وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ آپس میں کوئی ضروری اپنی مخصوص بات کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی ہوتا تو اس کے دل شکنی ہوتی، اور 2 اگر ہیں تو اس میں کوئی دل شکنی نہیں ہے۔ تو یہ بالاجماع اگر 4 لوگ ہیں تو 4 میں سے 2 کا سرگوشی کرنا، 2 کو چھوڑ کر، یہ بالاجماع جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سرگوشی کا یہ باب امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان نے باندھا ہے۔ فرماتے ہیں باب و تحریم مناجات الاثنین دون الثالث بغیر رضا ہو۔ یہ باب ہے اس بیان میں مناجات، یہ مفاعلت کا مصدر ہے، مفاعلت سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرنا اور کانا پھوسی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا۔ باب و تحریم مناجات الاثنین، یہ باب ہے اس بیان میں کہ 2 لوگوں کا تیسرے کو چھوڑ کر اس کی رضا کے بغیر مناجات اور سرگوشی کرنا حرام ہے۔ امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان اس کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں، اور حدیث یہ نہیں کی وجہ وہی ہے کہ اکیلے آدمی کو چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کے دل کو پریشانی ہوگی، وہ غمزدہ ہوگا، اور کسی مسلمان کو غمزدہ کرنا اور اس کو غم پہنچانا یہ درست نہیں ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال، انہوں نے کہا قرأت علی مالک، میں نے امام مالک کے پاس حدیث پڑھی روایت کرتے ہوئے نافع سے، عن ابن عمر، اور نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان ثلاثۃ، جب 3 لوگ ہوں، کانا تامہ ہے یہ، اذا کان ثلاثۃ، جب 3 لوگ ہوں، فلا یتناجا اثنان دون واحد، تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں دون واحد، ایک کو چھوڑ کر۔ حدثنا ابو بکر بن عبید اللہ، ہم سے حدیث بیان کی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا محمد بن بشر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشر نے، وابن نمیر، اور ابن نمیر نے۔ تو یہ سند ابن نمیر تک آ گئی، پھر تحویل سند۔ قال، فرمایا وحدثنا ابن نمیر، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابی، مجھ سے حدیث بیان کی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، یعنی نمیر نے۔ تو یہ نمیر کے والد تک پہنچ گئی سند یہاں پر۔ تحویل سند، قال، انہوں نے فرمایا وحدثنا محمد بن مسنہ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ نے اور عبید اللہ ابن سعید نے، قالا، دونوں نے کہا حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، اور یحییٰ وہو ابن سعید، اور یہ ابن سعید ہیں۔ تو یہاں پر یحییٰ تک سند پہنچ گئی۔ تو پہلی سند میں ابن نمیر، دوسری سند میں ان کے والد، تیسری سند میں ابن سعید۔ کلہم، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں عن جعفر سے، قال، انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، قال، انہوں نے کہا سمعت ایوب ابن موسیٰ، میں نے ایوب ابن موسیٰ کو سنا۔ کل ہؤلاء عن نافع، اب یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے۔ تو نافع تک پہنچ گئی سند، جیسے کہ پہلے حدیث پڑھی تھی، اور حضرت نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے معنی حدیث مالک، ما قبل میں جو مالک کی حدیث گزری اسی حدیث کے معنی میں، یعنی الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن معنی وہی ہے۔ وحدثنا، اب تو امام مسلم نے ما قبل والی حدیث کے معنی کی، معنن روایت کی چند سندیں بیان کر دی۔
वहद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा, हमसे हदीस बयान किया अबू बकर इब्न अबी शैबा ने और हन्नाद इब्न सर्री ने, काला उन्होंने कहा, हद्दसना अबुल अहवस, हमसे हदीस बयान किया अबू अहवस ने, वो रिवायत करते हैं अन मंसूर, मंसूर से। तो ये सनद मंसूर तक आ गई, तहवील सनद। काल फरमाया वहद्दसना ज़ुहैर इब्न हर्ब, हमसे हदीस बयान की ज़ुहैर इब्न हर्ब ने और उस्मान इब्न अबी शैबा ने और इसहाक़ इब्न इब्राहीम ने, यानी तीनों ने हमसे हदीस बयान की। वल्लफ्ज़ुल ज़ुहैर, और ज़ुहैर के अल्फाज हैं, ज़ुहैर इब्न हर्ब के अल्फाज ये हैं, काल उन्होंने कहा, काल इसहाक़, इसहाक़ ने कहा, अख़बरना, हमें ख़बर दी। तो इन्होंने अख़बरना कहा। वक़ाल आखरान, और दूसरे दो लोगों ने कहा हद्दसना। बहरहाल इसहाक़ ने कहा हमें ख़बर दी और दूसरों ने कहा हद्दसना, हमसे हदीस बयान की किसने? जरीर ने, रिवायत करते हुए अन मंसूर, मंसूर से। तो मंसूर तक आ गई। वो रिवायत करते हैं अन अबी वाइल। तो वहाँ कब्ल में जो सनद बयान की वो भी मंसूर तक थी, तो यहाँ पर भी अब सनद मंसूर तक आ गई। अब मंसूर किससे रिवायत करते हैं? अन अबी वाइल, अबू वाइल से। वो रिवायत करते हैं अन अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह से, काल उन्होंने कहा, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कुंतुम सलासतन, जब तुम तीन हो। यहाँ पर काना नाक़िस है, इसीलिए ख़बर आई है। इज़ा कुंतुम सलासतन, जब तुम तीन हो, फ़ला यतनाजा इस्नान दूनल आखर, तो दूसरे को छोड़कर दो लोग सरगोशी ना करें। हत्ता तख्तलितु बिन्नास, यहाँ तक कि तुम सब के सब लोगों से मिल जाओ, मुख्तलित हो जाओ, मखलूत हो जाओ। मिन अजले अन युहज़िनहु, अब ये सरकार ने फरमाया सरगोशी क्यों ना करें, तो उसकी वजह है मिन अजले, इस वजह से कि अन युहज़िनहु, कि ये सरगोशी करना उस एक आदमी को हुज़्न पहुँचाएगा, गम पहुँचाएगा। तो अगर पूरी जमात हो गई, तो पूरी जमात अगर हो गई, बहुत सारे लोग मुख्तलित हो गए, जमा हो गए, तो ऐसी सूरत में अगर चंद लोग सरगोशी करें और बाकी लोग ना करें, तो ये बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है, जैसे कि हमने खुलासा बाब में शुरू में बयान कर दिया। वहद्दसना यहया इब्न यहया, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की यहया इब्न यहया ने और अबू बकर इब्न अबी शैबा ने और इब्न नुमैर ने और अबू कुरैब ने। वल्लफ्ज़ुल यहया, यहया के अल्फाज हैं, काला यहया, यहया ने कहा, अख़बरना, वक़ाल आखरून, और दूसरे लोगों ने कहा हद्दसना। बहरहाल यहया हो, उन्होंने अख़बरना कहा, दूसरों ने हद्दसना कहा, लेकिन किसने हदीस बयान की, किसने ख़बर दी? तो फरमाते हैं दूसरों ने कहा हद्दसना अबू मुआविया, हमसे हदीस बयान की अबू मुआविया ने। वो रिवायत करते हैं अनिल आमश, आमश से। वो रिवायत करते हैं अन शकीक, शकीक से। वो रिवायत करते हैं अन अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से, काल उन्होंने कहा, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कुंतुम सलासा, जब तुम तीन लोग हो, फ़ला यतनाजा इस्नाने दून साहिबिहिमा, तो दो लोग आपस में सरगोशी ना करें अपने साथी को छोड़कर। फ़इन्न ज़ालिका युहज़िनुहु, क्योंकि ये सरगोशी करना उसको गम पहुँचाएगा। वहद्दसना इसहाक़ इब्न इब्राहीम, हमसे हदीस बयान की इसहाक़ इब्न इब्राहीम ने, काल उन्होंने कहा, अख़बराना ईसा इब्न यूनुस, हमें ख़बर दी ईसा इब्न यूनुस ने। तहवील सनद, तो इब्न ईसा इब्न यूनुस तक यहाँ पर सनद आ गई। फिर तहवील सनद, काल इमाम मुस्लिम फरमाते हैं वहद्दसना इब्न अबी उमर, हमसे हदीस बयान की इब्न अबी उमर ने, काल उन्होंने कहा, हद्दसना सुफियान, हमसे हदीस बयान की सुफियान ने। किलाहुमा अनिल आमश, अब ईसा इब्न यूनुस और सुफियान ये दोनों के दोनों रिवायत करते हैं आमश से बिहाज़ल इस्नाद, और आमश के बाद वही सनद है जो कि इससे पहले गुजर चुकी, उसी सनद के साथ। अगला बाब इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान ने रखा, फरमाते हैं बाब तिब्बी वल मरद वल रुक़ा। तिब यानी डॉक्टरी और इलाज का बयान, वल मरद और मर्ज़ का बयान, वर रुक़ा और झाड़ फूँक का बयान। तो रुक़ा कहते हैं झाड़ फूँक को, यानी दुआ वग़ैरह से किसी का इलाज करना, यानी रूहानी इलाज। तो ये बाब इमाम मुस्लिम ने अद्विया और बीमारियों का इलाज अद्विया से और रूहानी इलाज करने के बयान में ये बाब बांधा। इस बाब में
امام مسلم علیہ رحمت و رضوان جو روایتیں اور حدیثیں پیش کریں گے، اور روایتوں اور حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس مرض اور بیماری کا علاج اسے دیگر جڑی بوٹیوں سے یا دواؤں سے بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی جائز ہے، اس کے لیے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قرآن پاک اور ذکر الہی کے ذریعے سے، یا وہ دعائے معصورہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کے ذریعے سے بھی جھاڑ پھونک کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اب اس باب میں امام مسلم علیہ رحمت و رضوان جھاڑ پھونک اور روحانی علاج کا جواز پر احادیث پیش کریں گے، جبکہ کچھ احادیث ایسی بھی ملیں گی، دوسری کتابوں میں ملیں گی، کہ جن روایتوں میں اور جن احادیث میں جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا۔ مثلا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے یدخلون الجنت بغیر حساب، جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ لا یرقون ولا یسترقون، جو نہ ہی جھاڑ پھونک کرتے تھے، نہ ہی کسی سے جھاڑ پھونک کرواتے تھے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ روایت ان احادیث کے خلاف ہے جن احادیث میں جھاڑ پھونک کو جائز قرار دیا گیا۔ تو اس کے تعلق سے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہ کرتے تھے نہ کراتے تھے، ان کی یہ تعریف کی گئی ہے جھاڑ پھونک چھوڑنے پر۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے نہ کرواتے، ان کی تعریف یہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ جھاڑ پھونک کرنے اور کروانے میں ایک اندیشہ بھی ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کفار کے کلام سے کر دے، یا ایسی جھاڑ پھونک کرے، ایسے الفاظ کے ذریعے سے کرے جو مجہول ہو، نامعلوم ہو، یا غیر عربی جو کہ دعائے معصورہ اور اذکار الہیہ عربی میں ہے ان کے علاوہ کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرے، یا ایسے الفاظ کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرے کہ جس کا مطلب ہی معلوم نہ ہو پائے۔ تو ایسا جھاڑ پھونک کرنا چونکہ مذموم ہے، تو اس اندیشے سے اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت جو کرے گا وہی حق ہے، اور جھاڑ پھونک کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ یہ اعتقاد رکھیں اللہ رب العزت ہمارے حق میں جو کرے گا وہ بہتر ہوگا، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی جھاڑ پھونک نہ کروائے، تو ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور جن روایتوں میں جھاڑ پھونک کرنے کا قول کیا گیا ہے ان روایتوں سے جواز پر دلیل ہے۔ لہذا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھاڑ پھونک نہ کرائے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرے تو یہ بھی ایسے مضبوط اعتقاد رکھنے والوں کے لیے یہ کرنا افضل ہے، اگرچہ جائز یہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اتنا مضبوط اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، اور تو وہ جھاڑ پھونک کرائیں تو ان کے لیے جواز بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ جھاڑ پھونک کروانا اور کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے جھاڑ پھونک کے تعلق سے ایک روایت ذکر کی جس میں یہ تھا کہ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے ایک بستی کے پاس سے جب وہ گزرے تو وہاں پر ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے بستی والے وہاں پر انتظام ضیافت کو طلب کیا، لیکن کسی نے ضیافت نہیں کی۔ تو ایسی صورت میں ایک اس بستی کا جو مکھیا تھا اس کے گھر پر کسی کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا،
جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ صحابہ کرام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو یہ کیا آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا بچھو اور اس کی تکلیف جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں؟ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ اگر آپ ہمیں بکری دیں گے تو ہم جھاڑ پھونک کریں گے، کیونکہ انہیں ضرورت تھی کھانے کی اور ضرورت تھی کھانا کھانے کی، تو انہوں نے بکری طے کی۔ تو پھر کسی صحابی رسول نے جھاڑ پھونک کی معوذتین تلاوت کر کے اس پر دم کر دیا اور اس کا بچھو اتر گیا اور بچھو کا جو بھی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے جب بکری لے لی تو خود صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ آیا کہ اس بکری کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے تو اس بکری کو ذبح کر کے کھایا اور کچھ نے نہیں کھایا۔ اور جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی منع نہیں فرمایا۔ تو وہ امام ترمذی کے حوالے سے جو میں نے ابھی حدیث کا خلاصہ بیان کیا، اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام نے جھاڑ پھونک کی، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب معاملہ پہنچا تو سرکار نے نہ جھاڑ پھونک سے منع فرمایا اور نہ ہی بکری لینے سے منع فرمایا۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ جھاڑ پھونک کا جواز بھی سمجھ میں آیا، دوسرا یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جھاڑ پھونک کرنا صحابہ کرام کا طریقہ تھا، تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جھاڑ پھونک پر اجرت لینا یہ بھی جائز ہے۔ لہذا اگر کوئی دعا تعویذ اگر کر دیتا ہے اور اس پر اجرت بھی لے لیتا ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اسی کو لے کر اختلاف ہوا کہ جھاڑ پھونک کی گئی تھی، ذکر الہی کر کے اس کے بچھو کو اتار دیا گیا تھا اور اس پر بکری لے لی، تو کیا اس بکری کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب معاملہ پہنچا تو سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جھاڑ پھونک پر اجرت لینا بھی جائز ہے اور اس اجرت سے کھانا پینا کرنا یہ سب جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور جھاڑ پھونک کے جواز پر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر دراز ہوتے تھے تو سب سے پہلے معوذتین تلاوت فرماتے تھے، قل هو اللہ شریف تلاوت فرماتے تھے، اور اس کے بعد میں اپنی بائیں جانب ہتھیلی پر مطلب تھوڑا سا تھتکارتے تھے، یعنی تھوک اس طریقے سے باریک باریک جو تھوک کی وہ چھینٹے سی نکلے، اس طریقے سے اپنے ہاتھوں پر تھتکارتے تھے اور اس کے بعد اپنے جسم پر ان کو چہرے پر اور ہاتھوں پر اور جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے وہاں تک جسم پر اس کو پھیر لیتے تھے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محافظت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا اور ذکر الہی سے جھاڑ پھونک کرنا یہ جائز ہے۔ جن لوگوں نے جھاڑ پھونک کی ممانعت، جن روایتوں میں جھاڑ پھونک کی ممانعت ہے، اس کے جواب وہی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ جھاڑ پھونک جن روایتوں میں ممنوع ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قوی الاعتقاد ہوں۔ دوسرا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا جن روایتوں میں ممنوع ہے وہ غیر عربیہ الفاظ سے جھاڑ پھونک کرنا ہے، یا ایسے الفاظ سے جھاڑ پھونک کرنا ممنوع ہے جو مجہول ہوں، جن کے معانی معلوم نہ ہوں، یا قرآن پاک اور احادیث معصورہ کے الفاظ کے علاوہ سے جھاڑ پھونک کرنا ممنوع ہے۔ یا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ ایسے کلام کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا ممنوع ہے جو کفر تک پہنچا دے یا کفر کے قریب کر دے۔ ورنہ تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ آیات قرآن اور ذکر الہی سے جھاڑ پھونک کرنا یہ جائز ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابی عمر المکی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن ابی عمر مکی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبدالعزیز الدراوردی، ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز دراوردی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن یزید
یزید سے وہ ہوا ابن عبداللہ، اور یزید جو ہیں یہاں پر یہ ابن عبداللہ ابن اسامہ ابن حاد ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن ابراہیم، محمد ابن ابراہیم سے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ انہا قالت، انہوں نے فرمایا، کان اذا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقاہ جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ قالا، تو کہتے تھے جھاڑ پھونک کرنے میں، بسم اللہ یبری کا ومن کل داء یشفی کا، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو کہ تمہیں شفا یاب کرتا ہے، ومن کل داء یشفی کا، اور ہر بیماری سے تمہیں شفا یاب کرتا ہے، ومن شر حاسد، اور حسد رکھنے والی شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، وشر کل ذی عین، اور ہر عین والے کے شر سے، یعنی آنکھ والے کے شر سے۔ اور آنکھ سے مراد وہی نظر بد والے کے شر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کی تخریج امام ترمذی نے کی، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، کہ نظر بد یہ حق ہے، یعنی نظر بد جو ہے وہ انسان کو لگ جاتی ہے، اس کے لیے جھاڑ پھونک کرنا چاہیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جن الفاظ سے جھاڑ پھونک کرتے تھے وہ الفاظ یہ تھے، بسم اللہ یبری کا ومن کل داء یشفی کا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اور یہ الفاظ حضرت جبریل علیہ السلام ان الفاظ کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ اور نظر بد کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ روایتوں میں ہے کہ یہ بھی پڑھ کر جھاڑ پھونک کی جا سکتی ہے، کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ لہذا اگر کسی بچے کو یا کسی شخص کو نظر بد ہو جائے تو نظر بد ہونا حق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کی جھاڑ پھونک کی جائے اور اس پر معوذتین پڑھ کر دم کر دیا جائے، الحمد شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے، یا یہ الفاظ جو کہ روایت میں موجود ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ان الفاظ کو پڑھ کر، اول و آخر درود شریف پڑھ کر، ان الفاظ کو 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر یا کسی پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کو نظر بد سے محافظت ہوگی۔ حدثنا بشر بن ہلال الصواف، ہم سے حدیث بیان کی بشر بن ہلال صواف نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد الوارث، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد العزیز ابن صہیب، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن صہیب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابو نضرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سعید، حضرت ابو سعید سے، وہ کہتے ہیں ان جبریل علیہ السلام اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقال، تو کہا، یا محمد اشتکیتا، اے محمد تم کو تکلیف ہو گئی ہے؟ قال نعم، ہاں، ان سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں۔ قال، تو انہوں نے کہا، بسم اللہ ارقیقا من کل شیء یوزی کا، میں اللہ کے نام سے تمہاری جھاڑ پھونک کرتا ہوں ہر شے سے جو تمہیں تکلیف دے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، نفس سے مراد آدمی بھی ہو سکتا ہے، ہر آدمی کے شر سے، یا من شر کل نفس میں نفس سے مراد محدثین نے فرمایا کہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر نفس ہی مراد لیا جائے، ہے نا، او عین حاسد، اور یا عین حاسد کہا، یا من شر کل نفس کہا، یا عین حاسد کہا، بہرحال عین حاسد بھی کہہ سکتے ہیں اور من شر کل نفس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ یشفی کا، اللہ تم کو شفا دے، بسم اللہ ارقیقا، اللہ کے نام سے میں تمہاری جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ تو یہ امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان نے حدیث ذکر کی، اور ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن رافع، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد الرزاق، ہمیں
ہم سے حدیث بیان کی عبدالرزاق نے قال انہوں نے کہا اخبرنا معمر ہمیں خبر دی معمر نے روایت کرتے ہوئے ان حمام ابن منبہ سے قال فرمایا ھذا ما حدثنا ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے جس کو جو ہم سے حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی۔ فذکر احادیث، تو چند احادیث انہوں نے ذکر کی، منہا انہی احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے۔ اس کو میں نے بتایا تھا کہ امام ترمذی نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ وحدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی نے اور حجاج ابن شاعر نے اور احمد ابن خراش نے، تینوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قال عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی نے کہا اخبرنا، وقال الاخران، اور دوسرے دونوں نے یعنی حجاج ابن شاعر اور احمد ابن خراش ان دونوں نے کہا حدثنا مسلم ابن ابراہیم۔ بہرحال عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی نے کہا اخبرنا مسلم ابن ابراہیم، اور دوسرے دونوں نے کہا حدثنا مسلم ابن ابراہیم۔ قال انہوں نے کہا یعنی مسلم ابن ابراہیم نے کہا حدثنا وہیب، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن طاؤس سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد طاؤس سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے فرمایا العین حق، عین یعنی نظر بد حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقتہ العین، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو ضرور یہ نظر بد سبقت کر جاتی۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور اگر تم سے غسل طلب کیا جائے تو تم غسل کر لو، یعنی نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز اگر سبقت کر سکتی تھی تو یہ نظر بد حق ہے، یہ ضرور سبقت کر جاتی، لیکن تقدیر پر کوئی چیز سبقت نہیں کرتی ہے، اس لیے نظر بد یہ تقدیر پر تو سبقت نہیں کر سکتی، لیکن نظر بد کا ہونا یہ حق ہے، کسی کو بھی نظر بد ہو سکتی ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اگر نظر بد کو ختم کرنے کے لیے تم سے غسل کرنے کو طلب کیا جائے تو تم غسل کر لو، یعنی اگر کوئی معالج روحانی تم کو جو حکم دے جو کہ خلاف شرع نہ ہو، اگر ایسا کوئی حکم دے اور اپنے عمل کے طور پر ایسا کوئی کام کرنے کے لیے کہے، چاہے وہ غسل کرنے کے لیے کہے، وضو کرنے کے لیے کہے، یا کوئی اور ایسا کوئی کام کرنے کے لیے کہے، تو سرکار نے فرمایا فاغسلوا، تو غسل کر لو۔ لہذا اگر نظر بد یا کسی ایسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج کرتا ہے، قرآن اور ذکر الہی کے ذریعے سے کوئی علاج کرتا ہے، اور وہ اگر آپ سے کہے کہ تم ایسے غسل کرو، وضو کرو، یا کوئی اور کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ کام کر سکتے ہو، جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے عاملین نے کہا کہ بیماریوں سے شفا کے لیے اگر کوئی عامل چراغ جلانے کے لیے کہے کہ یہ میں نے تعویذ لکھ کے دیا ہے، اس کو چراغ میں رکھ کے جلانا ہے، تو سرکار کے اسی جملے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی غسل کرنے کے لیے بھی کہے تو غسل کرو، یعنی اگر کوئی دوسرا بھی کام کرنے کے لیے کہے تو دوسرا کام بھی کر سکتے ہو۔ لہذا چراغ وغیرہ جلانے کے لیے کوئی عامل کہے اور فلیتا وغیرہ جلوائے یا کوئی اور اتارا کروائے تو وہ اتارا کرنا اور کروانا یہ جائز ہے اسی روایت کی بنا پر۔